بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مجھے اماں نہیں اچھی لگتی تھی۔ چھوٹی چھوٹی قمیصوں کا رواج ہو تو میری لمبی لمبی قمیصیں سلواتی، اور جب لمبی قمیصوں کا دور آیا تو انہوں نے لمبی قمیصوں کو کٹوا کر گھٹنوں تک کروا دیا۔ اچھے سے اچھے کپڑوں کا ستیہ ناش کر دیتی تھی۔ کسی فنکشن میں جانا ہو تو لاکھ منتیں کر لو، کبھی لپسٹک تک لگانے نہیں دیتی۔ کہتی تھی کہ جب دلہن بنو گی تو روپ نہیں آئے گا۔ اسکول سے نکل کر کالج آئی تو کس کر حجاب اڑا دیا گیا۔ یونیورسٹی میں لڑکیاں بال کھولے اتنی پیاری لگیں، اور ایک میں ابھی سے بوڑھی لگنے لگی تھی۔ اماں کس کس کر میری 2 چٹیاں بنا دیتی تھی۔ بار بار کہا اماں ایک چٹیاں بنا دیں، 2 کا رواج نہیں، اور اسکارف کے اندر 2 چٹیوں سے میرا چہرہ اچھا نہیں لگتا۔ لیکن اماں کہاں ماننے والی۔ کالج سے بہت اچھے نمبروں سے پاس ہو کر یونیورسٹی پہنچی۔ سوچا اب میں بڑی ہو گئی ہوں، یہاں کچھ منمانی کروں گی، لیکن اماں نے یہاں بھی میری جان نہیں بخشی۔ حد ہی کر دیتی تھی۔ رات کو میرے سر میں تیل کی پوری بوتل انڈیل دیتی، کہتی کہ پڑھائی کی محنت سے بال نہ جھڑیں۔ مجھے ان سے سخت چڑ ہونے لگی تھی۔ مجھے اماں بالکل اچھی نہیں لگتی تھی۔ یونیورسٹی میں اتنے اچھے اچھے لڑکے نظر آتے تھے، بہت سے لڑکے اور لڑکیوں کی جوڑیاں بھی بہنی ہوئی ہوتی تھی، مگر میری طرف مجال ہے کہ کوئی متوجہ بھی ہو جائے، کیونکہ میرے سر سے کڑوے تیل کی بھبک آتی تھی۔ نہ جانے اس ایک لڑکے میں کیا بات تھی کہ اس کے ارد گرد لڑکیوں کا جم غفیر رہتا تھا۔ میری بھی خواہش ہونے لگی کہ میں اس کی دوست بن جاؤں، مگر وہ تو میری طرف دیکھتا ہی نہیں تھا۔ اس وقت میری ایک سہیلی نے یہ کہا کہ دیکھو، یاد رکھنا، تم جیسی ہو اس طرح کے لوگ تمہیں ملیں گے، اور پوری طرح پڑھائی میں مصروف ہو گئے۔ وقت گزرتا گیا اور پڑھائی مکمل ہوئی، رزلٹ آ گیا۔ یونیورسٹی میرے علاوہ ایک اور لڑکے نے ٹاپ کیا تھا، جسے آج سے پہلے میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ میری سہیلی کا کہنا سچ ثابت ہوا، اور میری شادی میرے جیسے اسی ٹاپ کرنے والے لڑکے سے ہو گئی، جس کو یونیورسٹی میں کوئی جانتا بھی نہیں تھا۔ اب ہم دونوں ایک پیاری سی بیٹی ہے۔ میری جو خواہشات میرے دل میں رہ گئی تھی، میں ان کو اپنی بیٹی کو سجا سنوار کر پورا کر رہی تھی۔ جب لوگ اسے ستائشی نگاہوں سے دیکھتے، میں باغ باغ ہو جاتی۔ اب وہ بڑی ہو رہی تھی، اس کے چال ڈھال میں مجھے ادائیں نظر آنے لگیں۔ وہ جہاں سے گزرتی لوگ اسے مڑ مڑ کر دیکھتے، پر مجھے اب یہ سب اچھا نہیں لگتا تھا، بلکہ سچ پوچھیں تو بہت برا لگتا تھا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ اسے کوئی بھی ایسی نگاہوں سے دیکھے۔ آج مجھے شدت سے اماں یاد آ رہی ہیں، اور مجھے اماں کی وہ پابندیاں بھی یاد آ رہی ہیں جن کی وجہ سے وہ مجھے بری لگا کرتی تھی۔ آج مجھے ان کی اپنے اوپر لگائی ہوئی پابندیوں پر فخر محسوس ہو رہا ہے۔ اب اماں مجھے بہت اچھی لگ رہی ہیں۔ میں نے اپنی بیٹی کو ابھی اپنے پاس بلایا ہے، اس سے زندگی کا یہی راز سمجھانے کے لیے کہ بعض معاملات میں ماؤں کی طرف سے پابندیاں بچیوں کے وقار اور عزت میں اضافہ کرتی ہیں اور انہیں سرخرو کرتی ہیں۔ ہمیں بھی اپنے والدین کی مرضی کے مطابق، جیسے وہ ہماری تربیت کرنا چاہتے ہیں، ویسے ہی کریں، کیونکہ یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اولاد کی تربیت اچھی کریں۔ جو وہ جانتے ہیں وہ ہم نہیں جانتے، اور جو ہم جانتے ہیں وہ غلط ہوتا ہے، کیونکہ ہمیں زندگی کا تجربہ نہیں۔ ایک مرتبہ درود شریف ضرور پڑھ لیں۔ شکریہ۔